بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سی وہ عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑے پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے الگ تلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم فرماتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں کے انتظار کے بعد تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر اللہ کو کوئی چیز ہمارے مقدر میں نہ ڈالنی ہوتی تو اللہ ہمارے دل میں بھی نہ ڈالتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں پر ریشم کا لباس اور سونا حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لیے حلال کیا گیا ہے۔ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو۔ کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ اگر اپنے دل میں سختی یا اپنے بدن میں سستی یا اپنے رزق میں محرومی دیکھیں تو یقین کر لیں کہ آپ نے کوئی فضول گفتگو کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ کوئی اور بھیانک منظر نہیں دیکھا۔ اے اللہ، قبر کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہیں کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا ہے۔ تمہارا صبر ہی اس بات کا فیصلہ کرے گا تمہارے لیے کتنا اجر ہونا ابھی باقی ہے۔ جو نصیب میں نہیں اس کے لیے تو بس دعائیں ہیں، اور جس کے لیے دعائیں ہیں وہی تمہارا نصیب ہے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے خدا کی شان ہے۔ وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا، آپ یقین رکھیں۔ جب تم در در کی ٹھوکریں کھا کر دنیا سے بے بس ہو جاتے ہو تب وہ رب تمہیں تہجد کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اخلاق کا اچھا ہونا بھی خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اللہ تو ہر ناممکن سفر کو ممکن بنا سکتا ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تاکہ پھر وہ تمہاری دعا قبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کی جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ درد وہ ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہوتا ہے، ورنہ اپنا درد تو جانور کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جو دعاؤں میں شامل ہیں ایک دن وہ نصیب کا حصہ بھی ضرور ہوں گے، بس اللہ پر یقین رکھیں۔ جب تم اسی کے در سے فقط امید باندھ لیتے ہو پھر تمہاری عاجزانہ دعائیں تمہارے نصیب میں کن لکھوا لیتی ہیں۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ اور جب خواہشات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑی جائے
تو پھر اللہ اپنے بندے کی ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ جب تم آسمان کی طرف دیکھتے ہو ٹوٹے ہوئے دل اور بھیگی ہوئی آنکھوں سے، اور کہ اللہ تمہاری دعا پر کن کہہ دے، تو یقین کرو اللہ اسی لمحے تمہاری ہر دعا پر کن فرما دیتا ہے۔ آپ کسی کو بھی دو چیزوں کے لیے زبردستی مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت، دوسرے عبادت، دونوں ہی دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہاری بات نہیں سنتا، تمہیں جواب نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا اللہ پر یقین کمزور ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ کبھی نہ مکمل نہیں رہتا، ہمیشہ تمام ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کی مدد یقینی ہو جاتی ہے اور اس کی تکمیل کا ذمہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ بس ایک دفعہ جب آپ یہ جان جائیں گے کہ آپ اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو اس رب کی قسم آپ کے لیے یہ دنیا بے معنی ہو جائے گی۔ اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس پر توکل رکھتا ہے، تو اس کی مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، کیونکہ وسیلے بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب انسان پر مشکل پڑتی ہے تو اسے انسانوں سے رجوع کرنے کی بجائے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، اور جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، تمہیں بہت جلد امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے، وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر اللہ پر کامل یقین رکھو گے تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ وہ مالک ہے، اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے اور برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اتنا یاد رکھو کہ وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی تمہیں بے مقصد یہاں تک لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں، باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، لہذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔